لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضور سیدی سرکار شہزادہ حضور غوث العظم دستگیر سید محمد فردوس باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب غوثیہ مسجد و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وقال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم الخير البرية، وقال ما جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کی سوغات پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی 11ویں شب میں
جشن عید میلاد النبی کے اس جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ صدق و طفیل ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بار بار بغداد معلیٰ جانے کا سبب بنائے۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں جو منقبت بڑی زمانے میں مشہور اور مقبول ہے، ان کے اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں بارگاہ غوثیت مآب میں اس کو کم کر دیں، تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور ہمارے بزرگوں نے ان الفاظ میں استغاثہ پیش کیا ہے، اور ہر آنے والی نسل کو یہ چاہیے کہ جب بھی کبھی مشکلات گھیر لیں، مصائب و آلام کے بادل اگر سروں پر چھا جائیں اور کوئی دروازہ نہ ملے اور کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، تو پھر وہ یوں کہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اور کہتے ہیں گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، اور کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اور مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، اور کہتے ہیں تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم، اور کہتے ہیں بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، اور کہتے ہیں میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، اور کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مستقبل کے اس دور کا جائزہ جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، اور حالات بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، اور جن حالات سے اس وقت حضور کی ساری امت
دو چار ہو رہی ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے صدیوں پہلے قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، اے مسافرو اپنی رویش کارواں بدل ڈالو۔ اور کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور یہ کب ہوگا تو وہ خود کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ امت جو ساری امتوں سے افضل قرار دے کر اس فرش گیتی پر بھیجی گئی، لیکن حالات اتنے تبدیل ہوئے، اتنے تبدیل ہوئے، اتنے تبدیل ہوئے کہ ہمارے ہاتھوں سے اب ہمارا دین اتنی تیزی کے ساتھ نکلنے کے قریب قریب ہے کہ جس کو اگر اجاگر کیا جائے اور لوگوں میں یہ بات باور کرائی جائے تو میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ آج کا مومن، آج کا مسلمان جو بنام اپنے آپ کو ضرور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو اپنے تہواروں کی فکر سے زیادہ غیروں کے تہواروں کی فکر زیادہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان، چہرے پہ داڑھی ہے، بعض لوگ سیاست کی آڑ میں، بعض لوگ آگے وانے کی آڑ میں، بعض لوگ لوگوں کے درمیان اپنا ایگو بچانے کی خاطر آج لوگ آرتیاں لے کر دوسروں کے معبودوں کے سامنے لے کر کھڑے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے اور آپ کے کلیجے کو کپا دینے والی بات ہے۔ ایک مومن اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے پرستش نہیں کرتا اگر وہ مومن ہے، اور جب کوئی مومن نہ رہے تو پھر وہ کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے لینے دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ خالی نام عبدال رکھ دینے سے مسلمان نہیں کہلاتے۔ مومن وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کی تصدیق بھی کرے، اور کلمہ طیبہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو وہ مومن مسلمان ہے۔ ورنہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی مسلمان ہوتا ہے، مر جانا پسند کر لیتا ہے، اپنے دین اور عقیدے کے خلاف کوئی کام کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اب یہ اور بات ہے، راجکوٹ کے حالات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، پورے گجرات کے حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک ہی بات ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، ایسے نہیں یار، ہاتھوں کو لہرا کر یار، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور ہم کسی سے مانگنے بھی نہیں جاتے، ہم منگتے بھی ہیں تو اس دربار کے منگتے ہیں جہاں بڑے بڑے شہنشاہ گھٹنے ٹیک کر کٹورا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اور ہمارا قائد جب دینے پر آتا ہے تو اپنے ظاہری زمانے میں اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اپنے زمانے میں عثمان غنی کو اتنا دیا کہ زمانے میں دنیا اور آخرت کا غنی بنا دیا۔ ہم کسی سیاست والوں کے بھکاری نہیں ہیں، ہم صرف اپنے نبی کے در کے بھکاری ہیں، بس۔ ہمیں کسی کے یہاں در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں نا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا کسی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن خدا کی غیرت کو اور غضب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔
اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں ان کو کون کہنے جائے گا. میں نے کہا کوئی کہے یا نہ کہے، قدرت ایسے لوگوں کو لائے گی جو ناک میں دم کر دے گی. قدرت لا رہی ہے اور سب کو پتا بھی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے اس چیز کو نکاریں، اس کی مذمت کریں اور باقاعدہ اس میں خوش نہ ہو. ورنہ کہیں خدا کی غیرت جلال میں آ گئی تو قدرت اپنی توحید کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیرت مند ہے، اس نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا ہے. آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کہا لوگوں کے ساتھ مل جل رکھنا پڑتے ہیں اس لیے کر لیتے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا عقیدہ بچائیے. ہمارے یہاں تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں نا، حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کو بھی خدا نہیں سمجھتے. ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور خدا کے محبوب ترین میں سے ہیں، ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حضور سے محبت بے پناہ کرتے ہیں، احترام بے پناہ کرتے ہیں، لیکن ہم حضور کے نام کی آرتیاں نہیں اتارتے. یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارے اس چیپٹر میں ہے ہی نہیں. کوئی راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں تو صرف اپنا رب راضی ملے اور اپنا محبوب راضی ملے. اب یہ حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں اس پر قرآن نے کیا کہا ہے؟ آج آپ دیکھیں بے عملی کا دور دورہ ہے. اتنی بے عملی ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہر گھر میں ایک مولانا پیدا ہونا تب بھی یہ معاشرہ سدھرنا مشکل ہو جائے گا. ایک امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر گھر میں ایک عالم دین پیدا ہو پھر بھی کوشش کر لینا تو بھی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف دوسروں پر نظر رکھی، دوسروں کی باتیں سنی. اور یہ بات کسی نے بہت پہلے کہی تھی کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا اور کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. آج ہم سب کی سنتے ہیں، اپنے امام کی سننے کے لیے تیار نہیں. اپنے یہاں سادات رہتے ہیں ان کی سننے کے لیے تیار نہیں. اپنے یہاں جو پیران اعظام رہتے ہیں ان کی سننے کے لیے تیار نہیں. ہم غیروں کی باتیں سن سن کر ہم اپنے اعمال اور اپنے اعتقاد کو خراب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ شان ہے. ہمارے یہاں آج بھی بزرگوں کے جو آراس ہوتے ہیں نا، سینکڑوں لوگ. آج آپ راجکوٹ کی سرزمین میں ایک درگاہ کا نام لے رہا ہوں، شاید آپ کا دل کھل اٹھے گا. دنیا جسے غیبن شاہ کہتی ہے، ایسے نہیں یار، پورا مجمع سبحان اللہ کہنا چاہیے. یعنی پورا راجکوٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ راجکوٹ کا دھنی بن کر لیٹا ہوا. ہم لوگوں سے زیادہ، یعنی مومنوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں غیر لوگ آ کر گھٹنے ٹیکتے اور کہتے ہیں بگڑی بنا سکتا ہے تو غیبن شاہ بنا سکتا ہے. ہم یہ لوگوں کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم ایرے گیرے نتو کہرے کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں. خدا را احتیاط فرمائیے اور ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنا ایمان بچائیے. اب اعمال کے حساب سے ہم اپنا سب کا محاسبہ کریں گے. آج کی نشست میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، آج 11ویں شب ہے، میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے والا ہوں. اس سے پہلے قرآن اور حدیث کے آئینے میں حضور غوث پاک کو ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج پوری دنیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کیوں کر رہی ہے اور پورا نظام قدرت نے ان کے حوالے کیسے فرمایا ہے. اس کو آپ سنیں گے. سب سے پہلے قرآن عظیم سنیں. اللہ فرماتا ہے مومن ہو کر جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ہم اس سے پاکیزہ زندگی کے ذریعے زندہ رکھیں گے. یعنی یہ قرآن ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے، اچھے کام کرو گے اور مومن بن کر رہو گے تو بعد وصال بھی تمہارا چرچا ختم نہیں ہوگا. ہم ایک الگ زندگی دے کر تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے. اب وہ زندگی کیا ہے کہ ہر 11ویں رات کو ختم قادریہ، ہر 11ویں رات کو غوث پاک کی نیاز. یہ اس بات کی دلیل ہے انہوں نے زندگی بھر اچھے کام کیے تو سالوں کے بعد بھی آج یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگ رہا ہے. یہ نئی زندگی ہے جو قدرت کا وعدہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اور ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں اچھا صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا.
آج کسی بھی دنیا دار کے کسی کی بھی چاپلوسی آپ کر لو، زیادہ سے زیادہ دے گا تو کیا دے گا؟ ایک اچھا مکان بنا دے گا، اچھی دکان دے دے گا، اچھی گاڑی دے دے گا، اچھی نوکری دے دے گا، اور کیا دے گا؟ لیکن جب رب صلہ دیتا ہے نا تو ایک پل میں کسی ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ رب دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے۔ اپنے فرعون کا نام نہیں سنا ہوگا، سنا کبھی فرعون کا نام سنا؟ کس کے زمانے میں تھا وہ؟ ایک بیجا ہاں بڑے کون کون کا بولے تو بجی آپڑے بولی، یعنی اتنا جلدی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتا، کیونکہ نمرود اور فرعون سم جلتے ہیں نا، اس لیے اس میں مغالطہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، صحیح بات ہے۔ نمرود جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ فرعون کرتا کیا تھا؟ نہیں، یہ پہلے تربوز بیچتا تھا، یہ آتا ہے نا پھل فروٹ، یہ اس کا دھندا کرتا تھا، لیکن اس میں دیکھا اس نے کہ جو بھی آتا ہے 2 تھپڑ مار کے فری میں لے جاتا ہے، اس نے یہ دھندا چھوڑ دیا۔ اب یہ کہاں گیا معلوم ہے؟ سیدھا پہنچ گیا قبرستان، وہاں کے اس زمانے میں مصر میں قبرستان پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے کیا شروع کیا؟ جو بھی جنازہ آتا نا اس سے 100 دینار یا درہم جو وہاں چلتے ہوں گے وہ لیتا تھا، 100 روپے، کہ بھائی دفنانا ہے نا مردے کو، کہاں 100 روپے لاؤ، تو 100 روپے لیتا جاتا۔ کوئی بڑا مالدار کے بارے میں پتا چلتا تو اسے 500 روپے لے لیتا۔ اب ایک دن بہت بڑے مالدار کا کسی کا مطلب انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے یا بیوی کا، تو اس نے سوچا یہ تو بہت بڑا کروڑ پتی ہے، تو کہ 1000 روپیہ لاؤ۔ اب وہ مالدار بھی تھوڑا پہنچا ہوا ہوگا، اس زمانے کے بادشاہ کے قریب رہا ہوگا، اس نے کہا سب سے 100 روپیہ لیتے ہو، کبھی کسی سے 500، آج مجھ سے 1000 کیوں مانگ رہے ہو؟ میں 1000 نہیں دیتا۔ اس نے کہا نہیں 1000 دینا پڑے گا اگر تم کو دفنانا ہے تو۔ اب یہ ہوئی دڑ فائٹنگ، اب دڑ ہوئی نا تو یہ مالدار نے سیدھا آدمی کو بھیجا اور بادشاہ کو اطلاع دی، کہا یہ قبرستان میں یہ بندے کو کس نے رکھا ہوا؟ اب بادشاہ نے فرعون کو بلوایا، جیسے فرعون سامنے ہوا، اب یہ عام ہی بندہ تھا، پہلے کوئی بادشاہ تھوڑی تھا، یہ آیا سامنے، کہا یہ تم نے کون سا دھندا شروع کیا، قبرستان میں سے 100 روپیہ لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں آیا تھا مصر میں نے سب کو دیکھا ہے، آپ کی آڑ میں سب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یعنی آپ کے ادھیکاریوں سے لے کر وزیروں سے لے کر عمرہ سے لے کر جس کو بھی دیکھا سب کو لوٹی ہے، لوگ ایک دوسرے پر اپنی طاقت آزما رہے ہیں اور سب سے لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے تو یہاں اپنے بھی جو مرضی میں آئے گا وہ کریں گے تو چلے گا۔ تو میں قبرستان آ کر سب سے 100 روپے لینے لگا، اور کچھ نہیں ہے، اور یہ رہے سارے پیسے۔ اس نے جب پیسے جمع کرائے ہیں تو یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یعنی قبر کے سامنے کھڑے رہ کر اس نے لاکھوں روپیہ کمائے، اور بادشاہ سے کہا تیرا ملک کیسے چلتا وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، یہ دیکھ میں نے خالی مردوں کے ذریعے لاکھوں روپیہ کما لیے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی عقل پر تھوڑی حیرت بھی کہ یہ بندہ لگتا کام کا ہے۔ اب اس نے اس کے بعد اپنے مشیروں میں اس کو رکھ لیا۔ آخر کار اینڈ یہ ہوا کہ جب بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ باقاعدہ وزیروں میں نام آنے لگا، اور جب بادشاہ کا انتقال ہوا نا تو لوگوں نے پکڑ کے فرعون کو ہی بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ ایسے لوگ جب بادشاہ بنتے ہیں نا تو پھر ان کو مال کی ہوس جو ہوتی ہے نا وہ پاگل کر دیتی ہے۔ آج یہی حال ہے، جو بھی کرسی سنبھالتا ہے نا اس کو آپ پیچھے جا کے دیکھ لیجئے، ان کا حال یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جس نے جافشانی کی ہو، محنتیں کی ہو، تو پھر وہ 3 بر اعظم کا امیر المؤمنین بن کر بھی ہاتھ کا تکیہ لے کر چین کی نیند سوتا ہے۔ ہاں یہ لوگوں کے خادم ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے تو کہا کہ لوگوں کی خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو، اللہ تمہیں خود بخود مخدوم بنا دے گا۔ آج لوگ یہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، پہلے سے مخدوم بننا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں اور آپ کو تھوڑا اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اچھے کام کرو گے اچھی زندگی اللہ دے گا، بعد وصال بھی تمہیں زندہ رکھے گا لوگوں کے دلوں میں۔ دوسری آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے ایمان میں سے جو مومن میں سے جو مرد اور عورت نیک عمل کرے، فرمایا اس سے میں جنت میں داخلہ دوں گا۔ جنت میں یہ داخلہ دینے کے لیے یہ عمل کے حساب سے یہ ارشاد فرمایا، کہا جو مومن ہوگا، مرد ہے یا عورت، اچھے کام کر کے جاؤ جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور فرمایا
وہاں سے انہیں بے پناہ روزیاں میسر کی جائے گی. یعنی یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا، دونوں جگہ پر وہ رزق مہیا فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا بے شک جو صاحب ایمان بنے اور نیک عمل کرے تو فرمایا وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے. یعنی اللہ کی مخلوق کتنی؟ 18,000 یہ عالم ہے، اور اس میں 18,000 مخلوق کو اللہ نے ایجاد فرمایا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 18,000 عالم میں جو ایمان لائے اچھے کام کرے، اللہ فرماتا ہے ساری مخلوقات میں اللہ اس سے سب سے بہتر بنا دے گا. اب یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا نا تو حضور سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ کیا مومن فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے؟ حالانکہ فرشتے ہیں معصوم. تو حضور نے فرمایا بعض وہ لوگ ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، یعنی مومنوں میں بعض وہ ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. تھوڑے تھوڑے آپ لوگ آگے آ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیسے انبیاء کرام ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اس میں جو بعض صحابہ، ائمہ اہل بیت اور خاص لوگ جو غوث قطب ابدال کے درجے پر ہوتے ہیں، وہ خاص فرشتوں کو چھوڑ کر دیگر جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے افضل ہوتے ہیں. اسی طرح جو عام مومن کامل ہوتا ہے وہ بعض فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور عام بندے جو ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان سے فرشتے ہی افضل ہوتے ہیں. تو یہ آیت کی شان نزول جب پوچھا اور اس کی تفسیر پوچھی نا تو حضور نے یہ بات بیان فرمائی. پتہ یہ چلا اگر حضور کے مشن پر یعنی دعوت پر لبیک کہیں اور مومن ہو جائیں اور نیکیاں کرنا شروع کر دے، اللہ اس سے مخلوقات میں سب سے بہتر درجہ عطا فرمائے گا. اور چوتھی آیت سنی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر صلہ ہے. بہتر صلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے، ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 عطا فرمائے گا. یعنی ایک عمل کرو اللہ 10 دے گا، اور خلوص کے ساتھ کرو، نام و نمود کے لیے نہ کرو تو فرمایا اللہ 700 گنا تک عطا فرمائے گا. یعنی گناہ سے مطلب گناہ نہیں، گناہ سے مطلب زیادہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائے گا، یعنی 700 جتنا عطا فرمائے گا ثواب. اور فرمایا اگر خالص للہیت رہی کہ کسی کو پتہ تک نہ چلنے دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کے جی میں بھی نہ لایا کہ میں نے یہ کام کیا، تو فرمایا اللہ بے حساب ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ آگے فرماتا ہے اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بھی بدلہ اسی برائی کے مطابق دیا جائے گا. یعنی ایک برا کام کیا تو سزا ایک برائی کا بدلہ ہی دیا جائے گا، 10 برائیوں کا بدلہ سزا میں نہیں دیا جائے گا. اور پھر فرمایا اسی طرح ملے گا جس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے. یعنی جس نے جو نیک عمل کیے اسی حساب سے اللہ توفیق دے گا اور وہ کام کرتے جائیں گے، اللہ اجر دے گا. لیکن یاد رکھیے نیکی کا کام ہم اور آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، یہ نیک عمل سب سے بڑا ہے. رمضان کے روزے رکھنا یہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح حج کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. زکوٰۃ دینا یہ سب سے بڑا عمل ہے. عشر نکالنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. صدقہ فطر ادا کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. اس طرح جو واجبات ہے، سنت موقعہ یہ سب سے بڑا عمل ہے. اسی طرح جو مستحبات ہے، نوافل ہے، غیر موقعہ یعنی خلاف اولا جو مستحب کام ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کسی مومن کے سامنے مسکرا بھی دو گے اور وہ قبول فرما لے تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ اس صدقے کو بھی قبول فرما سکتا ہے. یعنی خالی مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو جیسے اچھے کام مومنوں کے لیے کرنا ثواب ہے، اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی مومنوں کو نقصان پہنچایا یا معاشی طور پر کسی نے نقصان پہنچایا یا خود ہی اپنے مال میں سے نقصان پہنچا لیا خود کو یا خود کی سوسائٹی کو پہنچا لیا. آج ہمارے یہاں یہ اکثر ہے، میں آپ کو نہیں کہتا لیکن جنگلیشور کے حالات دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں پانی آتا ہے کہ نہیں ہے؟ نل میں پانی آتا ہے نا.
ابھی نل چالو ہے حضرت کتنا واگے آوے 7 વાગે હવે 7 વાગેથી નળ ચાલુ 1-2 કલાક જે આવતા હોય એ નળ ચાલુ પાણી ભરાઈ ગયું ટાંકી ભરાઈ ગઈ ભરના ગળાઈ નળ બંધ કરવા જ કોઈ તૈયાર નથી આખી શેરીમાં પાણી પાણી अब ये जाय नहीं कर रहे हैं ये गलत नहीं हो रहा यानी इसके बारे में भी अल्लाह पूछेगा इसलिए जिसके जिसके यहाँ भी नल आते हो या खराब पानी हो उसको बाहर ना निकालो उसके लिए इंतजाम करो अगर बाकायदा नगर पालिका के लोग अगर आपके राब्ते में उनके जरिए गटरों तक उनकी नालियां पहुंचाओ वरना ये उम्मत को तकलीफ दोगे ना तो अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा यानी ये अज़ियत है ऐसा काम हरगिज ना करे इसी तरह हमारे यहाँ एक सिस्टम बनी हुई अब तो वो नगर पालिका की तरफ से कुछ डबले भी रखे जाते हैं लेकिन वहां तक औरतें जाना पसंद नहीं करती लोग जाना पसंद नहीं करते घरनो जे पण खावानुं वध्युं होय ने ई डेला बाहर दमनम फेंके यानी आप रोटी फेंक रहे चावल फेंक रहे अनाज फेंक रहे हुजूर ने हजरत आयशा से एक बार फरमाया था आयशा रोटी का एहतराम करना यानी इज्जत करना अगर ये अन्न यानी रोटी अगर किसी से नाराज होकर चली गई तो फिर बड़ी देर से वापस ही करती है और फिर वो वापस पलटती नहीं है इसलिए अनाज भी फेंकना नहीं चाहिए हमारे यहाँ तो नियाज में भी इल्ला माशाअल्लाह में नियाज की बात नहीं करता लेकिन आज हमारे यहाँ घर में आम घर जो चल रहे हैं ना रोजमर्रा के हम उसमें इतना फेंक देते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं अब किसी गरीब को तलाश करो आपका अच्छा खाना बचाओ ना तो किसी गरीब को खिला दो तो अल्लाह इसके लुक्मों के सदके तुम्हारी रोजियों में बरकतें अता फरमा देगा ये खाना खिलाना इतना बड़ा अफजल है इतना बड़ा अफजल है अब हमारे यहाँ सिस्टम कम हो गई वरना ये बुजुर्ग लोग जो बैठे ना जो गामड़ों में से आए उनसे पूछना गामड़ा में तो जुम्मा नी नमाज नहीं खाली आमनम बाजार में बैठा हुआ है ने तो दादा ने कहा हाल नहीं आज मारे यहाँ खाई लेते यानी हालता हालता पकड़ी घेर खावा ली जाता अने शांति दावत खवरावता अने माँ बाप गलडा बुड्ढा मोट बापू काका मामा फईबा मासी यानी ईद नो दिवस होय ने एमा तो आखू कुटुंब घेर दावत होय अने तो भळना खळा एकला ज एकला ने अमर यहाँ कहेवत छे गामडाओमां एकलू एकलू खाय ने एने गाल पचोळिया खाय हकीकत छे अतारे थाय ने दवाखानामां तमे जाओ जी हुं छे या एकला एकला खाई जाओ ने એટલે એક બીજાને ખવરાવતા શીખો બચ્ચે તો નહીં સ્પેશિયલ દાવત આપો કે ભાઈ આજ સવારમાં 11મી શરીફનો દિવસ છે 11 રબીઉલ નૂર હે હાલો આજ આપણે મોટ બાપુને દાવત દી કાકાને દાવત દી બહારથી મહેમાન આવે એને જ ખવરાવવું કોઈ ફરજ વાજિબ નથી બલકે બાકાયદા આપણા પડોશી આપણા સગાવાલા એને પણ જુમાએ या મહિને या 15 દીએ या 3 મહિને ખવરાવો ને અને મહેમાન તમારું ખાતો જ નથી हुजूर की हदीस है कि मेहमान आते आते 40 दिन पहले वो अपनी रोजी लेकर आता है यानी तुम्हारे घर वो पहुंचा दी जाती है यानी कुदरत ने ये निजाम लिया और पते की बात बताऊं किसी को खिलाने की बरकत आपने अगर किसी को खिला दिया मेहमान बनाकर इमाम साहब को दावत दे दी मुअज्जिन साहब को दावत दे दी शहजादे साहब को दावत दे दी किसी सैयद सादात को दावत दे दी या किसी भी गरीब मोमिन मुसलमान को दावत दे दी हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेगा यानी ये बिगैर हिसाब वाली ये नेकी है यानी अल्लाह उससे पूछताछ नहीं करेगा मेहमान के खिलाने पर अब जरा सोचिए तो सही कि हम लोग खाना ऐसे ही फेंक देते हैं किसी गरीब के मुंह में चला जाएगा ना आपको कितनी नेकियां मिलेगी मैं आपको क्या अर्ज करूं हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मैंने आमाल के जितने भी नामा आमाल जो होते हैं ना मतलब नेकियों के दफ्तर उसको मैंने खंगाला खूब खंगाला यहां तक कि आप फरमाते हैं कि मैंने जब सारे अमाल खंगाल डाले सबसे अफजल नेकी कोई देखी है तो किसी मोमिन भूखे मुसलमान को खाना खिलाना देखा है अब आप सोच लें अब जरा गौर कर लें तो ये हमें और आपको ये बिगाड़ जो हो रहा है ना उसको बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने अर्ज कर दी आपकी किसी ने शिकायत भेजी थी एक खत है मेरे पास जंगलेश्वर का किसी आपके हमदर्द ने मुझे ये बात अर्ज की थी तो मैंने ये 2 कलमात में आपके गोशगुजार कर दी ये तो ठीक है कि उन्होंने मुझसे शिकायत की है अब वो बंदे कितने कंटाल गए होंगे जो लोग ये करते होंगे कि मेरे पास चिट्ठी है मेरे पास नाम नहीं है किसी का लेकिन आ गई है तो मैं आपसे अर्ज करता हूं अगर वो अल्लाह उसके रसूल को शिकायत करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा इसलिए डरिए मोमिनों को तकलीफ पहुंचाना है ना जैसे आपने एक रिवायत सुनी होगी कि एक मोमिन का दिल खुश कर देना बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिले का सबब बनता है ऐसे किसी मोमिन को अज़ियत देना या डायरेक्ट जहन्नम का ईंधन बनाने के मुतरादिफ हो सकता है
اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیجئے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے ہی اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ بے شمار اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اب میں اس دربار عالیہ میں جسے ہم اور آپ پیران پیر کہتے ہیں، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں سب پیر کہلاتے ہیں، جتنے بھی پیر ہیں سب پیر کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی پیروں کا پیر کہلاتا ہے نا تو اس سے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی خالی انسانوں کے پیر نہیں، اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں، حضور غوث پاک کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں۔ بولو نا یار، یہ آپ جس سلسلے سے بھی مرید ہو لیکن وہ غوث پاک کے، یاد رکھیے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر ہوں، اور فرماتے ہیں میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ ہاں آپ کہیں گے برکاتی یہ حوالہ کہاں سے پڑھ دیا کہ غوث پاک فرشتوں کے بھی پیر ہے؟ میں نے کہا اس کا حوالہ پڑھا ہے جس نے اتنے دلائل دیے ہیں غوث پاک کی غوثیت مابی پر کہ آج بھی کوئی دیوبندی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے اور یہ قول نقل کیا، اور اس کی دلیلوں میں یہ بات پیش فرمائی ہے ہمارے بزرگوں نے، کہا جس کے 10 سال کی عمر میں فرشتے آگے آگے پروٹوکول دیتے ہو، یعنی 10 سال کے غوث پاک کے جا رہے مدرسہ، آگے آگے فرشتے یہ کہتے تھے ہٹو ہٹو، અહીંયા તો બે ત્રણ કાળા કપડા વાળા ગઢ મશીન લઈને આટા મારતા હતા, ઓ પ્રોટોકોલ, મેં કે ઈ પ્રોટોકોલ નથી, ઈ દાડિયાપણું છે, ये दाड़ियापना है, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और ये यानी कादरी शहंशाह घर से बाहर निकले फरिश्तों की ड्यूटी है, मदरसे तक ले जाना, घर तक छोड़ जाना। और जैसे बाजार से कोई बीच में लड़ता है ना तो फरिश्ते कहते हैं हटो हटो, अल्लाह का वली आ रहा है। मदरसे में बच्चे बैठे हैं, वहीं जाके ये दोनों फरिश्ते पहले जाते हैं और फरमाते हैं बच्चों साइड में हट जाओ, अल्लाह का वली आ गया। अब जिसके 10 साल में फरिश्ते ड्यूटी देते हो, मुझे बताओ वो पूरी उम्र जी रहे होंगे तो फरिश्तों ने कितना बड़ा काम किया होगा। यानी जिसके दरबार में ये हाजिरी देते थे, खुद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा मैंने अपनी आलम बसीरत में ये देखा है कि बाकायदा फरिश्ते भी गौसे पाक की बारगाह में आकर अदब से खड़े रहते हैं। हाँ ये गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अब उनकी महबूबियत पर मैं कलाम कर रहा हूँ, मैं कोई उनकी शान तो कमा को बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने बयान किया ना मैं उसको पेश करता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। आज 11वीं शब है, बैठे बैठे गौसे पाक से फरियाद पहुंचा दो यारो, सही बता रहा हूँ, आपके जो भी मसाइल हो जिंदगी में, जो भी बातें हो, पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि वो शहंशाह आज भी सुल्तान बाहू के कौल के मुताबिक 5000 लोगों में से, खास 5000 में से ये 3000 जो होते हैं ना उनको डायरेक्ट मकामे हुजूरी अता फरमाते हैं, ये 3000 मैंने बोले, और ये 2000 जो होते हैं ना उनको मजलिस मुहम्मदी में पहुंचा देते हैं, और ये गौसे पाक रोजाना डेली सर्विस ये काम फरमाते हैं। अब आप सोच सकते हैं खाली 11वीं का भी इंतजार न करें, मैं तो कहता हूं जब भी गौसे पाक याद आए फरियाद करें या शेख करम कर दें, बस ये उनकी शान है। मैं जो उनका रुतबा पढ़ने लगा हूं वो सुनिए, हमारे बुजुर्गों ने इसको बयान किया है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन जिन मरातिब पर फाइज किया गया उसमें से एक दर्जा शेख है, और शेख जो होता है वो अरबी जबान में हर बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन तसव्वुफ की दुनिया में शेख एक दर्जा होता है, और ये दर्जा जो है ना वो खास लोगों को अता किया जाता है, इसलिए कि तरीकत और मारिफत में शेख जो होता है वो सबसे आला और सबसे अफजल तरीन दर्जा होता है, यानी उस दर्जे पर हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइज है। इसलिए आप गौसे पाक के जहां भी नाम देखेंगे ना तो लफ्ज़ सैयद नहीं लिखा हुआ है, यानी कहीं भी आप देखेंगे तो सैयदुना शेख
یعنی یہ ہمارے سردار ہیں اور یہ شیخ ہے. یہ لفظ شیخ اتنا مطلب آپ سے جوائنٹ ہو گیا کہ کوئی بھی وظیفہ آپ دیکھ لیں حضور غوث پاک کے نام کا اس میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہے. یعنی یہ ایک درجہ ہے جو اللہ نے اپنی شان شان انہیں عطا فرما رکھا ہے. اب اس کا درجہ سنیے کہ یہ کتنے بڑے مرتبے پر بندہ فائز ہوتا ہے تب جا کے یہ درجات ملتے ہیں. اور اس میں حضور غوث پاک سب کے شیخ ہیں, اس لیے شیخ المشائخ بھی کہے جاتے ہیں. آگے سنیے, اسی کتاب میں ایک جگہ پر حضور سیدنا مخدوم سید منہاج الدین سہروردی نے جب آپ نے حضرت سید شاہ شعبان الملت خاندان عالیہ سہروردیہ کی خلافت عطا فرمائی تو ان سے یہ جملہ کہا بیٹا آج سے میں نے تجھے شیخ کی منزل پر فائز فرما دیا. یعنی کن کو؟ یہ حضرت سیدنا شیخ شاہ شعبان الملت والدین کو. یہ سہروردی خلافت دین ہے تو یہ کہا میں نے تجھے شیخ کے درجے پر فائز کر دیا. تو حضرت سید شاہ شعبان الملت نے عرض کیا کہ حضور کیا شیخ کا درجہ سید سے بھی افضل ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے اسی وقت. کن سے؟ سید منہاج الدین سہروردی سے یہ سوال ہوا. اور یہ بھی سید ہے اور یہ بھی سید ہے, آپس میں سوال کرنے لگے. کہا شیخ کا درجہ سید سے افضل ہے؟ تو حضرت مخدوم سید منہاج الدین سہروردی نے ارشاد فرمایا کہ نسب کے اعتبار سے, کیا فرمایا؟ یعنی خاندان کے اعتبار سے سید کا درجہ شیخ سے بہتر ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا. یعنی رسول اللہ کا بیٹا ہونا یہ شیخ ہونے سے بہتر ہے, لیکن راہ طریقت اور تصوف میں شیخ کا درجہ سب سے افضل اور اعلیٰ. یعنی دونوں ایک دم سیمپل جواب دیا, یعنی سیم جواب دیا. نہ ادھر پلہ جھکا نہ ادھر پلہ جھکا, بلکہ دونوں منزلوں کا بہترین جواب عطا فرمایا. اور آج ہمارا اور آپ کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے. ہم لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں, مولانا افضل ہے, سید صاحب افضل ہے, فلاں افضل ہے, فلاں افضل ہے. یہ کمپیریزن ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم ایک عالم دین کو نائب رسول سمجھتے ہیں اور ان شہزادوں کو ڈائریکٹ رسول اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی نسلوں میں رسول اللہ کا خون گردش کرتا ہے اور ان کے سینے میں ڈائریکٹ وراثت رسول داخل کی گئی ہے. اور ان کے سینے میں یہ کسی استاد کے داخل کرنے سے نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے علم ڈائریکٹ سینہ رسول سے منتقل ہوتا ہے. یعنی یہ کتابیں تو ذرائع ہیں, ورنہ یہ علم سارا کا سارا اللہ کے رسول کے سینے سے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور باقاعدہ فرشتہ لا کر ایک عالم دین کے سینے میں ڈالتا ہے. پتہ یہ چلا جہاں عالم کا درجہ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے جہاں بلند ہے, وہ علمی میدان میں اپنی شان نائب رسول ہے, لیکن رسول اللہ کے گھر کا اگر چھوٹا سا بھی بچہ ہو تو وہ بھی فاطمی شہزادہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں تو یہ درجات ہے نا, ہم اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں, بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں, بہنوں کا ادب کرتے ہیں, اپنے بزرگ یعنی جو سفید داڑھی والے جو بزرگ مل جاتے ہیں نا ان کا بھی ادب. ہمارے یہاں تو حد یہ ہے کہ جس کو سلام کیا جاتا ہے نا ایک دوسرے کو, یہ بھی احتراماً سلام ہے. یعنی یہ سلام جو ہے نا ایک دعائیہ کلمات ضرور ہے لیکن اس میں احترام ہے. تو یہ سراپا ہمارا دین جو ہے نا وہ ادب کا درس دیتا ہے. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد سنیے, اب یہ شیخ کامل جو ہوتا ہے نا وہ کہتے کس کو ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے تصوف میں شیخ اس مرد کامل کو کہتے ہیں جو نفس کو زندہ اور مردہ کرنے پر قادر ہو. اب نہیں سمجھے, یعنی کائنات میں جو بھی چیز مردہ مرنے کی جانب ہو, اب اس کو وہ کہہ دے زندہ ہو جا تو یہ شیخ دوبارہ زندگی دے سکتا. ہاں یہ اللہ رب العزت نے حضور غوثیت میں آپ کو یہ چیز عطا فرمائی تھی. اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں, آپ نے اور ہم نے بہت مرتبہ سنا ہوگا, لیکن غوث پاک کا جب کوئی مطلب درجہ بیان کرتا ہے تو ہم تو ان کے درجات کما کو بیان نہیں کر سکتے, لیکن مجھے یہ عادت ہے کہ میں وہ فضیلت والی ساری باتیں جو کہی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی کہہ دیتا ہوں. اس دور میں ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس کے یہاں اولادیں نہیں ہوتی تو ان کے لیے ایک الگ میڈیکل ہے, اور وہاں یہ سسٹم ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کے دونوں وہ مادوں کو لیا جاتا ہے اور ایک ٹیوب میں بھر کر کسی ایک کا لیا جاتا ہے یا دونوں کا لیا جاتا ہے, اللہ بہتر جانے, لیکن وہ کسی اور کی رحمدانی میں پیش کر کے وہاں بچہ اجیرا جاتا ہے.
یہ سسٹم بنا ہوا ابھی، اب یوٹیوب وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس کا نام میں انگلش میں جانتا نہیں، ورنہ آپ کو میں بیبی ٹیوب. اب یہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کچھ انگلش میں نام دے رہے ہیں، تو یہ اس کا نام دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہمیں علماء، فقہا اور مفتیان اعظام سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کرانا جائز ہے کہ نہیں. جب تک آپ اس مسئلے کا حل نہ ڈھونڈ لیں تو کبھی بھی یہ کام کرنے سے پہلے گریز کرنا چاہیے. ہاں، اس کو یاد رکھیے، کیونکہ اس میں جو سسٹمیٹک ہے اس میں کئی گناہ صادر ہونے کا خطرہ ہے، جس کو ہم اور آپ کما حق کہو حیا کے پردے میں اس کو سمجھا نہیں سکتے، لیکن ہے یہی الا ماشاءاللہ. اس لیے ہمیں اور آپ کو جب تک ہمارے علماء اور مشائخ یہ فقہا جب تک اس کا کلیئر جواب نہ دے جدید مسائل کے تحت، تب تک ہم اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ جان لیتے ہیں اور فقہا اگر اجازت دیتے ہیں تو اس کا استعمال درست ہے یا نہیں وہ فقہا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ سسٹم 1450 سال کے بعد دماغ میں آئی نا. یہ آج کی سائنس ہے کہ وہ کسی کے پیٹ میں یا کسی کی رحم دانی میں وہ بچہ اجیرتے ہیں. اور ابھی تو یوٹیوب میں آنے والے وقتوں میں جو سائنس مطلب ترقی کرے گا اور اس کا جو منصوبہ بن چکا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اجیرا نہیں جائے گا. ایک پیٹی بنی ہے سسٹمیٹک، اس میں دونوں مادہ کو ڈال دیا جائے گا اور وہ اس طرح کی پیٹی بنائیں گے کہ اس میں باقاعدہ بچہ اجیرا جائے گا، یعنی بچہ پروان چڑھے گا. یہ لوگوں کا پلان ہے ان کا. یہ سائنس ترقی کر کے یہ منصوبہ پیش کر رہی ہے جو آج سینکڑوں سال بعد ہو سکتا ہے. اب یہ سسٹم انہوں نے بنا لی، ابھی وہ دکھا رہے ہیں، ڈیمو مطلب ظاہر کر رہے ہیں. یہ آج کی سائنس ہے. لیکن جس دور میں بجلی اور برق کا بھی وجود نہ تھا اور وقت کے محی الدین ابن عربی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، ان کے بابا حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مشائخوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، کہیں بچے کے معاملے میں مطلب سب نے یہی کہا کہ تمہارے قسمت میں نہیں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اب میرے لیے کوئی صورت نکل سکتی ہے، میں آپ کے دربار تک آیا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ وہ میں آپ کی بارگاہ میں جاؤں. بڑے مالدار تھے وہ. جیسے یہ کہا نا انہوں نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. سب جگہ سے تو کہا گیا نا کہ تقدیر میں نہیں ہے، کہا نہیں ہے تو کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ تقدیر میں نہیں ہے. یعنی حضور غوث پاک نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ میں بھی کہتا ہوں تقدیر میں نہیں ہے. اب جب یہ سنا نا تو اب دل میں مطلب ایک حسرت جو لے کر آئے تھے نا وہ ٹوٹنے لگی. تو فرمایا گھبرائیں نہیں، میں نے جو کہا وہ حق ہے، آپ کی تقدیر میں بیٹا ہے ہی نہیں. تو کہا وہ 300 نے جو کہا وہی جواب تو آپ بھی دے رہے، تو پھر آپ کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب یہاں تک آئے ہو تو محروم بھی نکالے نہیں جاؤ گے. یعنی یہ محبوبیت ہے، یہ شیخ ہے. کتنا بڑا کام کیا وہ سنیے. اسی وقت حضور غوث پاک نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہوئے. ان سے کہا منہ پھرا لو. منہ پھرا لیا. حضور غوث پاک بھی ایسے گھوم لیے اور اپنی پیٹھ ان کی پیٹھ سے ایسے ملائی اور ملا کر فرمایا جا، میں نے اپنی پشت کا بچہ میں نے تیری پشت میں منتقل کر دیا. یہاں کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی مطلب ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے کوئی شریعت میں مطلب پکڑ ہو سکے. یہ تصرف ہے اس شیخ کامل کا کہ صرف اپنی پشت سے پشت ملوائی اور فرمایا جا، یادگار بیٹا دے رہا ہوں، یہ بظاہر تو تیری پشت سے نکلے گا، بیٹا تیرا کہلائے گا، لیکن ہے وہ دیا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کا اور وہ میرا روحانی بیٹا کہلائے گا. لیکن سن، جو اولیاء وہ راز نہ کھولتے ہوں گے وہ یہ میرا بیٹا کھول کر رکھ دے گا. اور یہ کر کے انہوں نے دکھا دیا. اور یہ صدیوں کے بعد ارطغرل کی سیریز نے بتایا یہ محی الدین عربی تھے کون. کیونکہ ہم نے تو کبھی پڑھا نہیں نا، اس لیے ہمیں پتا نہیں. یہ سیریل والوں نے اندر باقاعدہ یہ پلے کیا اور ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پہلے کے بزرگ بھی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ جس کے ذریعے یہ کام ہوتے تھے. آج ہمارے پاس تو بزرگوں کے معاملات میں ہم لوگ آپ جو ہے نا وہ کسی کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. ہم ہاں گجری جائے نا تیدی مانیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یاد رکھیے شیخ جو ہوتا ہے نا شیخ کامل، اس کو یہ طاقت ملتی ہے. آگے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے
کہ شیخ اپنے نفس کو مغلوب یعنی زیر اور روح کو غالب یعنی قوی کرتا ہے، یہی اس کا زندہ کرنا اور مارنا ہے۔ اور جب کوئی سالک یعنی اس راستے پر چلنے والا طریقت و معرفت میں اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو فرمایا اس سے شیخ کامل کہتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ شیخ کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی یہ آپ کے مشہور ہونے کا کمال یہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب ہم اتنے بڑے شیخ کامل کو ماننے والے لوگ ہیں تو ہمیں دوسروں کے دروازوں پر جانے کے بجائے ہمیں حضور غوث پاک سے عرض کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہا کہ بھائی مصیبت آوے تیدی اپنا فریاد کرشو نا جی، تو کیا مصیبت آوی چھے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مصیبت آئے گی تبھی غوث پاک کو پکار سکتے۔ ایسا کس نے کہا آپ کو؟ یہ غلط مفہوم ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے تو یہ وظیفہ بنا رکھا تھا کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وظیفہ کیا کرتے تھے روزانہ۔ لیکن ہم نے اور آپ نے یہی سمجھا کہ خالی 11ویں رات آوے تب خالی 11ویں شریف کا ختم پڑھائیں یا 11ویں شریف کی نیاز دلائیں، بس یہی غوث پاک کو یاد کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک کو کسی بھی حال میں، کہیں بھی، ہر صورت میں، خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، کہیں بھی آپ یاد کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے غوث اعظم بنا کر بھیجا، اور غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اب سب سے بڑا سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ حضور غوث پاک کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک یعنی امام مہدی کے آنے تک یہ غوثیت کبریٰ کا جو تاج زرین ہے یہ اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرما رکھا ہے۔ اب ان سے پہلے جو لوگ ہوئے یعنی ان سے پہلے یعنی غوث پاک سے پہلے تو ان کی ایک تفصیل ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مراتب پر اور جس زمانے میں جو غوث ہوتے ہیں اور جو اس منزلوں پر فائز ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب غوث العظم یہ اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ یہ جملہ میرا آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، دنیا کے کچھ لوگ چیخ بھی رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے غوث پاک کو خدا کے برابر سمجھ لیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس کو اللہ کے برابر نہیں گردانتے، لیکن تمہیں فرق سمجھنے میں تمہیں دھوکہ ہوا ہے۔ ہم اللہ کو بھی فریاد رس سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقی فریاد رس ہے، یعنی وہ ذاتی ہی ہے، اس کو کسی نے فریاد رس بنایا نہیں ہے، وہ اپنی شان پہلے سے فریاد رس ہے اور سب سے بڑا فریاد رس ہے۔ اور ہم جس غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں اس کو لقب ہی ہمارے رب نے عطا فرمایا۔ تو یہ ہوا عطائی ہونا، تو یہ عطائی ہونا یہ انہیں سمجھ میں نہ آیا اس لیے دھوکہ کھا گئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے اور یہ الحقائق میں بھی یہ بات درج ہے کہ مریدوں نے غوث اعظم نہیں کہا ان کو، بلکہ اللہ نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا۔ اور سنیے دوسرا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ غوث کا لقب جو ہوتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے، دائیں طرف کے وزیر کا نام عبد الرب ہوتا ہے، بائیں طرف کے وزیر کا نام عبد الملک ہوتا ہے، اور بائیں طرف کے وزیر عبد الملک کا مرتبہ دائیں طرف کے وزیر عبد الرب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، یعنی الٹی جانب دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے غوث اکبر کہہ لے، غوث کہہ لے، غوثوں کے غوث کہہ لے، تو فرماتے ہیں اللہ نے سب سے بڑے غوث اعظم کے مرتبے پر اللہ نے جس شخصیت کو مرکوز فرمایا اور نامزد فرمایا وہ فرماتے ہیں وہ ہم سب کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ مرتبہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یعنی کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے اگر آج بھی سب کسی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو ساری مخلوق رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہے۔
ہاں اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی جو حضور سے مدد نہیں مانگے گا تو فرمایا وہ جہنم میں جائے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، یعنی جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے ان کو بھی رسول اللہ کی ضرورت ہے، یعنی ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، تو سب سے بڑے غوث اکبر، غوث اعظم اور غوثوں کے غوث اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اس کے بعد یہ رتبہ اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، کیونکہ وہ حضور کے بائیں طرف ہے، اور پھر فرمایا یہ رتبہ پھر اللہ نے یعنی وزیر کے طور پر فاروق اعظم کو عطا فرمایا، کیونکہ یہ دائیں طرف کے وزیر ہے، اور پھر فرمایا پھر امت محمدیہ میں سیدنا صدیق اکبر غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے، پھر اس میں ممتاز ہوئے، پھر وزارت میں فاروق اعظم اور عثمان غنی ہوئے، اس کے بعد یہ رتبہ اللہ نے فاروق اعظم کو دیا، پھر اس کے بعد عثمان غنی اور مولا کائنات یہ دونوں وزیر ہوئے، اور پھر یہ رتبہ اللہ نے عثمان غنی اور اس کے بعد مولا کائنات کو دیا، اور جب مولا کائنات اس مرتبے پر فائز ہوئے تو ایک طرف امام حسن، اعلیٰ حضرت فرماتے ایک طرف امام حسن اور ایک طرف امام حسین، یعنی یہ دونوں شہنشاہ جو ہے نا وہ مولا کائنات کے وزیر بنے جو اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جب امام یہ مولا کائنات دنیا سے تشریف لے گئے تو اس مرتبے پر اللہ نے امام حسن کو فائز فرمایا، اور امام حسن کے بعد پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق، پھر ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بعد امام علی رضا، پھر ان کے بعد امام محمد تقی، پھر ان کے بعد امام علی نقی، اور پھر ان کے بعد امام حسن عسکری جو مستقلاً ڈائریکٹ غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز رہے۔ یعنی یہ جو شجرہ میں نے پڑھا نا، یہ نام جو پڑھے نا، یہ سب کے سب امام حسین کے بیٹے ہیں، نسلاً بعد نسلین، یہ جو میں نے امام گنوائے امام حسن عسکری تک۔ آگے فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے فوری بعد اس مرتبے پر اللہ نے سب کا نائب، کیا کہا؟ سب کا نائب، یعنی غوثیت کبریٰ کی منزل پر سب سے پہلے حضور ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام حسن عسکری تک، فرمایا سب کا نائب بنا کر اس مرتبے پر مستقل طور پر غوثیت کبریٰ کا تاج زرین ہم سب کے مرشد، پیروں کے پیر، پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر کو بنا دیا۔ یعنی اگر میں یہ کہہ لوں تو بجا ہوگا، پنجے تنے پاک کے بھی نائب ہے، اور 4 یار کے بھی نائب ہے، اور 12 امہ اہل بیت کے بھی نائب بن کر مستقلاً غوثیت کبریٰ کی منزل پر اور غوث اعظم کی کرسی پر آج بھی حضور غوث الاعظم براجمان ہے۔ اور دنیا کا ہر ولی، کائنات میں جتنے ولی ہوئے وہ سارے کے سارے ولی صحابہ اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر سب کے سب آج بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رجوع فرماتے ہیں۔ ایک منزل اور بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہوگا، اسے 2 منزل ہے، لیکن یہ منزلیں ساری غوث پاک کو عطا کر دی گئی۔ خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کہا حضور یہ بتائیے، کہا کیا؟ کہا کہ فرد جو ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے نا، ایک فرد کی منزل پر فائز ہوتا ہے، کہا جو فرد ہوتا ہے وہ کس سے مرید ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے مرید ہوتا ہے۔ کس سے مرید ہوتا ہے؟ زور سے بولو نا یار، رسول اللہ سے مرید ہوتا ہے۔ کہا پھر وہ رجوع کس کی جانب کرتا ہے؟ تو کہا جب اس کو ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، یعنی ان کے مسائل جب اٹکتے ہیں نا تو وہ ان کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اس ولایت کی دنیا میں یعنی اولیاء میں ایک مرتبہ ہے وراء الورا، اور یہ رتبہ جو ہے نا وہ صحابہ کو سب کو دیا گیا، ائمہ اہل بیت کو دیا گیا، یعنی یہ جو میں نے ابھی نام پڑھے یہ سارے لوگوں کو دیا گیا، یعنی یہ خاص لوگ تھے، یعنی اخص الخاص کہہ لے، خاص بھی نہیں، اخص الخاص۔ اب اس کے بعد یہ رتبہ جو ہے نا وہ ائمہ اہل بیت یعنی امام حسن عسکری کے بعد یہ رتبہ جو ہے نا وہ وہاں اسٹاپ ہو گیا، اس کے بعد کسی کو دیا نہیں گیا۔ لیکن جب حضور کی امت آئی نا، قربان جائیں،
حضور کی امت کے جو اولیاء نگہبان بننے والے تھے تو فرمایا حضور کی امت کے 4 ولیوں کو بھی یہ رتبہ ملا. یعنی یہ ورا الورا والی منزل. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں اس کو نقل فرمایا. یعنی یہ جو میں نے نام لیا نا جس شخصیت کا, یہ بھی اپنے زمانے کے کتب وقت ہے اور یہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, شہزادے ہیں, اللہ نے بڑی فضیلتوں سے انہیں نوازا. لیکن سن لیجئے, وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ مراتب اللہ نے 4 اولیاء کو دیے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے خواجہ اویس قرنی کو یہ رتبہ عطا فرمایا. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ حضرت بہلول دانا کو عطا فرمایا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کو عطا فرمایا. اور فرمایا جنید بغدادی کے صدیوں کے بعد جب جیلان کی سرزمین پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر جنم لیتے ہیں, اللہ نے یہ ورا الورا کا مرتبہ حضور غوث پاک کے سر پر سجا دیا. اور فرمایا یہ 4 اولیاء میں بھی سید الورا الورا کی منزل پر کوئی فائز ہے یعنی سردار ہے تو فرمایا وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی اس مرتبے پر فائز ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سارے مرتبے جو ولایت کی دنیا میں ہے نا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب وہاں عالم کیا ہے, ان کے درجے کے بعد ان کی پوسٹ کا پاور کیا ہے وہ سنا رہا ہوں. سب سے پہلا پاور فرمایا جب تک حیات رہے یعنی بقید حیات رہے, جب چاہتے تھے کسی بھی ولی کو ریجیکٹ کر سکتے تھے. یعنی پورے ڈپارٹمنٹ نے ولایت میں جس کو چاہے اس سے کرسی لے لیتے تھے, چل نکل, ولایت چھین لیتے تھے. یہ پاور تھا ان کے پاس. اور فرماتے بعد وصال بھی یہ پاور ہے. یعنی آج بھی حضور غوث پاک کا یہ پاور ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی آج بھی بغداد شریف سے گزرے اور وہ حضور غوث پاک کے دربار میں حاضری نہ دے تو فرمایا آج بھی یہ اختیار ہے کہ اسی وقت اس کی کرسی چھین لیتے ہیں. یعنی یہ اللہ نے اختیار دیا. آگے فرماتے ہیں جب چاہتے ظاہری زندگی میں بھی جب چاہتے تھے کسی کو بھی ولی بنانا ہو اسی وقت ولایت کی منزل پر فائز فرما دیتے. اب یہ چھوٹی موٹی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی پولیس میں یہ ایڈمیشن دلوانے کی بات نہیں ہے, یہ وکیل بنانے یا جج بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ڈاکٹر وہ 200 روپے دے کے خالی وہ بناوٹی سلٹی لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی نمازی نہیں بن پاتا. ارے بھائی 12 دن سے چلا رہا ہوں نا, آپ کے سامنے تقریر کی میں 12 دن یا 11واں دن ہے, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں ملا کہ آج تک مجھے یہ کہا کہ برکاتی کل تو نے سمجھایا تھا نا تو آج نماز شروع کر دی ہے. مجھے تو نہیں ملا. میرے جتنے دوست احباب ہیں جن کے نام کو میں جانتا ہوں میں نے ان کو داڑھیوں کے لیے بھی کہا کہ داڑھی رکھ لو نا بھائی, میں سلمان کر کے جاؤں گا. دیکھیں એટલે હું સમજી ગયો. મેં કીધું મેન સાહેબ વાયડા છે એમાં વધારે પાવર ન કરાવાય. یعنی یہ حالات ہے ہمارے. اب میں جو نمازی کوئی نہیں بنا سکتا, امام صاحب یا مولانا صاحب یا مقرر صاحب, ولی بنانا آسان ہے, ڈائریکٹ خدا کا دوست بنانا ہے. اور یہ جلدی ملتا بھی نہیں, یہ کوئی رشوت سے بھی نہیں ملتا. یعنی یہ ارجنٹ کام جو ہے نا یہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کو اختیار ہے, جب چاہے جسے چاہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. وہ چاہ لے کہ چوروں کو قطب بنانا ہے تو راتوں رات میں چور کو قطب اور ابدال کی منزل پر فائز فرماتے ہیں. اب اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا, یہ واقعات جو سنتے ہیں نا ہم لوگ چور والا, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان چوروں کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہو سکے. اب سمجھ رہے ہیں نا, ہمارا مطلب 5 جنا اوبا تھے, میں نے ایم کی دے اے برکاتی چور, تو ایک تہلکہ مت جاوے نا کہ بھائی کمیٹی والا اوپا تھی جائے, امام صاحب سید صاحب کہ آہوں تے بیعت بھی کری دی تھی. لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے عشق پر. وہ حضور غوث پاک سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں یا غوث پاک بد سہی, چور سہی, مجرم و ناکارہ سہی. یعنی میں برا ہوں, ناکارہ ہوں, چور ہوں, کچھ بھی ہوں,
کہتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یہ تمنا ہے، یعنی اس دربار میں یہ کر لینا چاہیے۔ نوکری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کے دربار کے چوروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں چور چلا جاتا تھا، قطبیت ابدالیت دے دی جاتی تھی، ولایت دے دی جاتی تھی۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ختم قادریہ پڑھنے کے باوجود بھی بندہ نمازی نہ بن سکے اور داڑھی نہ رکھ سکے تو کہیں نہ کہیں تو ہماری کمی ہے۔ اگر ہر 11ویں شریف میں حضور غوث پاک کا ختم پڑھنے والا، نیاز پڑھنے والا اگر اپنے آپ کو سدھار نہ سکے تو کہیں نہ کہیں تجھ میں کمی ہے، ورنہ میرا غوث پاک آج بھی بغداد سے چوروں کو ولی بنا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات کنفرم ہے۔ اگر ہم نمازی نہیں بن سکتے اس میں غوث پاک کا قصور نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم جرم کر رہے ہیں، یا تو ہمارا دل چاہتا ہی نہیں ہے، یا اگر چاہتا ہے تو حضور غوث پاک تیار ہے۔ آپ جب چاہیں، میں تو جب کی بات کہاں کر رہا ہوں، ابھی چاہیں حضور غوث پاک سے آپ مانگ لیں آج کی رات میں، حضور غوث پاک عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ چاہتے ہی نہیں، ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ نوٹو، بس پیسو۔ اب جو لوگ خالی پیسہ جمع کرنے میں زندگیاں گزار رہے ہیں نا، میری ان سے گزارش ہے، میں پیسے کا مخالف نہیں ہوں، ہمارا کھینچا مت 15,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، میں پیسے کا مخالف نہیں ہوں، میرے جیب میں حضرت رہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن صحیح جگہ پہ کام کرتا ہوں، یعنی خرچ کرتا ہوں، ہر جگہ ویفڑتا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پہ کوئی غرور نہیں ہے مجھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس چیز کو اصل سمجھ چکے ہیں نا، وہ چیز اصل نہیں ہے، وہ ہے نقل اور یہ خواب ہے۔ اب اس کو میں ایک بزرگ کے اس سے سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت شفیق بلخی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے ہیں تو راستے میں بغداد میں ٹھہرے، بغداد شریف میں، یعنی حضور غوث پاک کے شہر میں۔ تو بادشاہ ہارون رشید اس زمانے میں رہے، تو ان کی تشریف آوری کی خبر سنی کہ یہ شفیق بلخی آئے ہوئے ہیں، تو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ان کو لے آؤ یہاں، یعنی وہ بزرگ ہیں، ان کو بادشاہت میں بلایا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے ہیں تو شفیق بلخی سے ہارون رشید نے پوچھا، کہا حضرت آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ کیا کہا؟ زاہد جو ہوتا ہے نا وہ بھی ولایت میں ایک درجہ ہے، تو کہا آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ تو عاجزی کرتے ہوئے فرمایا شفیق میں ہی ہوں، زاہد نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو چھپایا، تھے بڑے زاہد اس میں نو ڈاؤٹ، یعنی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ ابھی کل یا پرسوں ایک واقعہ سنا، حضرت حاتم اصم، یہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی ان کے پاس رہ کر انہوں نے سکھا تھا۔ اب جس کا پیر اتنی شان والا ہو، اب اس کا مرید اور اس کا شاگرد کتنی شان والا ہوگا۔ تو یہ شفیق بلخی سے کہا آپ ہی زاہد ہو؟ کہا زاہد تو نہیں ہوں، شفیق ہوں۔ کہا اچھا۔ کہا کہ میں آپ سے ایک عرضی رکھنا چاہتا ہوں، جو ہم میں سے آج کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن یہ بادشاہ تھے نا جو مالدار تھے، وہ بھی ان بزرگوں کو بلا کر کیا کہتے تھے وہ سنیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا حضرت مجھے صرف ایک نصیحت فرما دیجیے، کوئی بھی۔ میں یہ کون سا گروپ ہے اپنے؟ ختم قادریہ گروپ، ختم قادریہ گروپ، ان کے جتنے بھی ممبر ہیں یا جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب لوگ کسی بزرگوں کو تو بلاتے نہیں، لیکن آپ کسی عالم دین کو بلا کر یا کسی بھی نائب رسول کو بلا کر اگر لوگوں تک نصیحتوں والے بیانات جو کروانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ اگرچہ فی الحال تو بادشاہ نہیں ہیں لیکن کام بادشاہوں والا ہی کر رہے ہیں آپ۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ سب کو یہ ملتا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں بھیڑ جمع کرنے کے لیے لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ یہ گروپ سے جب سے میں آتا ہوں 3 سال ہو گئے مجھے، لیکن میں نے یہ سنا نا تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کھجور کھلانا پسند کریں گے، سب کی دیگیں چڑھوانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کوئی بھی آتا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، نہیں کر رہا ہوتا، حلال ہو حرام ہو پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم چنندہ لوگوں کو لیتے ہیں اور ان کی یہ ساری چیزیں لیتے ہیں تاکہ کم از کم ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس میلاد سننے آنے والوں کے لیے رزق بھی ہو تو وہ بھی حلال روزی ہو۔
یہ اعتراف ہے ان کا خود کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا دلیرا پن ہے، اللہ نے ان کو یہ جذبات دیے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کئی پروگرام راجکوٹ میں کیے ہیں، بغیر نیاز کے اتنی پبلک جمع نہیں ہوتی، لیکن جن کے نام کے ساتھ تم منسلک ہو نا، یہ حضور غوث پاک کے نام کی برکتوں کا صلہ ہے کہ آپ کی دعوت پر اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ کوئی اسٹیج پر بھی بیٹھنے والا کہیں نہیں ملتا۔ راجکوٹ میں کئی اسٹیج پہ میں بولا ہوں، میں خود اکلا جو ہوتا تھا، کوئی نہیں، امام صاحب خود نہیں آتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عثمان غنی صاحب 3 سال سے مسلسل، یہ شہزادوں کو آپ دیکھ لیں، تینوں بھائی مسلسل آ رہے ہیں۔ امام صاحب کے صاحبزادے ہمارے ترکی باپو جو ہیں وہ آتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب آتے ہیں، اس کے سوا جتنے بھی سادات آگے پیچھے سب بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں پر یا باہر اپنی گاڑیوں پر، یہ سب سادات کیوں آتے ہیں؟ پتہ یہ چلا، یہ اگر کسی کے نام کا گروپ چلاتے ہیں نا تو وہ ہمارے دادا کے نام کا گروپ چلاتے ہیں، ہمارے نانا کا میلاد سناتے ہیں، یہ اس لیے سب آتے ہیں، ان کی محبتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جب لوگ اس طرح اپنے آپ کو استقامت پذیر بنا لیں گے نا تو پھر ہمیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، خود بزرگوں کی روحانیتیں کام کرنا شروع کر دے گی۔ یہ شفیق بلخی کی میں بات بتا رہا ہوں، حضرت مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اب بادشاہ وقت ہے اور شفیق بلخی سے یہ کہا کہ نصیحت کر دیجئے، اب وہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے کہ انہوں نے ڈائریکٹ شروع کہاں سے فرمایا وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا ہارون رشید، کہا کیا؟ کہا تجھ سے پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، پھر وہ بیان کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ساری ہستیاں مسند خلافت پر آئی، یعنی خلفائے راشدین جس کو کہتا ہے نا خلافت راشدہ، یہ امام حسن پاک تک ہے، یعنی 5 جو خلیفہ گزرے نا یہ اسی مسند پر ہے، یعنی 30 سال کی مدت امام حسن مولا امام حسن پر ختم ہوتی ہے، تو فرمایا یہ 5 خلفائے راشدین گزرے ہیں، اور جب یہ اس مسندوں پر بیٹھے نا تو فرمایا سن، اللہ تعالیٰ تجھ سے، کس سے کہا؟ ہارون رشید سے، بادشاہ سے کہا تجھ سے صدیق اکبر کے صدق کا، فاروق اعظم کے عدل کا، ذوالنورین کے کرم اور حیا کا، اور مولا علی کے علم اور شجاعت کو چاہتا ہے، یعنی تجھ سے اللہ وہ کام لینا چاہتا ہے جو 4 یاروں نے فرمایا، اللہ تجھ سے وہ چاہتا ہے جو امام حسن نے کیا، یعنی اگر بڑے بن جاؤ تو ہمیں ادھر ادھر کے لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ گنبد خضرا کی طرف رخ کرنا ہوگا، یعنی ہمیں حضور کے طریق پر اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر کام کرنا ہوگا، اور اسی کے نہج پر ہمیں یہ کام انجام دینا ہوگا، ورنہ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ سوشل میڈیا پر لوگ آرتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کسی صحابی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی ولی کا طریقہ نہیں ہے، یہ کیوں کھڑے رہ گئے معلوم ہے؟ کہ بھائی چارگی ہے، میں نے کہا یہ کوئی بھائی چارگی نہیں، ہمارے یہاں تو مومن صرف بھائی ہے، ہمارا قرآن تو صرف مومن کو بھائی کہتا ہے، بس ہاں ہم اہل وطن سے پیار کرتے ہیں، ہندوستان والوں سے پیار کرتے ہیں اور ہر انسانیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دھرم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہمیں لوگ اگر گردن پر چھریاں بھی چلا دے گا نا، کوئی گردنیں مار دے گا، ہماری گردن کٹنے کے بعد بھی کہے گی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم یہ جگر کے لوگ ہیں، یہ بادشاہوں کے سامنے باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے بات کہی، تو کہا کہ تجھ سے اللہ یہ چاہتا ہے، صدق چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، سخاوت چاہتا ہے، شجاعت چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، اللہ تجھ سے حیا چاہتا ہے کہ تو ایسا کام کر۔ ہارون رشید نے کہا یہ نصیحت تو بہت اچھی ہے، ایک اور فرما دیجئے، تو کیا فرمایا معلوم ہے؟ فرمایا ہارون رشید، اللہ تعالیٰ نے تجھے دوزخ کا دربان مقرر کیا ہے، کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ دوزخ کا، اور فرمایا 3 چیزیں تجھے عطا کی ہے، غور سے سننا، بادشاہ تھے نا وہ، تو بادشاہوں کو نصیحت کیوں ہو جاتی ہے، اور میں تو سب علماء، ائمہ، سادات، پیران اعظام سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر مالدار آدمی کو ایسی ہی نصیحت کرنی چاہیے جیسی شفیق بلخی نے فرمائی ہے۔ فرمایا سن، تجھے اللہ نے دوزخ کا دربان مقرر کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ تو دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہے،
اور اللہ نے تجھے 3 چیزیں دی ہے. نمبر 1 مال، پیسہ دیا ہے. نمبر 2 تلوار، یعنی بادشاہ کے پاس ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو تلوار دی ہے. اب جو پروٹوکول سنبھالے گا، یعنی جو شیٹ سنبھالے گا، اس کے مطابق اس کے پاس یہ کام ہوگا. تو کہا تجھے تلوار دی ہے. اور پھر فرمایا اور تجھے زجر و توبیخ کی تنبیہ کرنے کی بات کی اجازت دی ہے. تو بادشاہ ہے، تو جب چاہے جسے چاہے اسے سزا دے سکتا ہے، یعنی پاور ہے تیرے پاس. یہ 3 چیزیں تجھے عطا کی گئی ہے. اور ان تینوں سے کام لے کر، کیا کہا؟ یعنی مال سے، تلوار سے اور تازیانہ سے، یعنی زجر و توبیخ کر کے تو تینوں کے ذریعے کام لے کر تو لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا کام کیا کر. آج کوئی مالدار کرتا ہے؟ کوئی غریب بھی نہیں کرتا. کوئی امام صاحب اللہ ماشاءاللہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ورنہ کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اپنا نذرانہ برکاتی صاحب کو مل رہا ہے نا، بات ختم، دنیا جہاں جاتی ہو جانے دو. نہیں، ہمیں نذرانہ لینے سے پہلے بھی 100 بار سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنے بیان کا حق ادا کیا کہ نہیں. اگر وہ نئی بات بتائی نا تو یاد رکھیے گا ہم سب کی پکڑ ہونے والی. اور کل میں نے ایک بات عرض کی تھی وہ خطبے والی، اور یہ سب پر لاگو پڑے گا. مجھ پر سب سے پہلے لاگو پڑے گا. میں بول رہا ہوں نا، اس لیے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ حضرت شفیق بلخی نے کس سے کہا؟ بادشاہ سے کہا تو ان چیزوں کے ذریعے سے دوزخ سے لوگوں کو بچا سکتا ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ 3 چیزوں سے دوزخ سے آدمی کو کون بچا سکتا ہے؟ تو فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ دوزخ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو کہا بتائیے. تو فرمایا اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کر، ان کی ضرورتیں پوری کر. وہ تنگ دستی میں آ کر کہیں لوگوں کا دوسرا دھرم قبول نہ کر لیں، یعنی وہ دوسروں کی طرف مائل نہ ہو جائے. تو ان کو اتنی حاجت روائی کر، ان کی حاجتیں پوری کر دے، تو خود بھی دوزخ سے بچ جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا. یعنی وہ حرام کام کی طرف ملوث نہیں ہوگا. میں یہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے مجھ پر ابھی اسی 12ویں شریف میں ایک چھوٹا سا احسان کیا ہے. میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسوں سے کتابیں خریدیں گے. انہوں نے مجھے بہت پہلے ایک بار کہا تھا، تو انہوں نے اس بار ایک بڑی رقم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5000 یا 5100 ایسا کچھ ہے، وہ میں بھول گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کتابیں خریدیں گے. یعنی مجھے خود، میں نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا دارالعلوم کی ہے؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا تو کس کی ہے؟ کہا وہ آپ کی ہے، یعنی آپ کتابیں خریدیں گے. وہ مجھے دینا چاہتے تھے فتویٰ رضویہ شریف. الحمدللہ میرے پاس 2 فتویٰ رضویہ شریف ہے، یعنی ایک الحمدللہ اس وقت موبائل میں پوری مکمل ہے، اور اعلیٰ حضرت کے تمام رسائل موجود ہیں میرے پاس اسی موبائل میں، اور میرے پاس لائبریری میں خود میں موجود ہیں. تو ان کے فرمان کے مطابق میں نے الحمدللہ ان کی کتابوں کا آرڈر دے دیا ہے. اور آپ نام سنیں گے نا تو آپ کو اچنبھا ہوگا. ایسی میں نے کتابیں الحمدللہ منگوا لی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے بہت جلدی نہیں پہنچتی، تو ابھی تک ان کا مطلب میسج نہیں ملا، تو میں ان کو بتا نہیں سکا. لیکن میں ان کو واٹس ایپ میں ضرور بتا دوں گا. لیکن آپ کے سامنے یہ عرض کیا میں نے کہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھ غریب کو دین کی مدد کے لیے جو کتابیں دی ہے. اب دعا کرنا کہ اللہ ان کتابوں سے مجھ سے بہتر کام لے، تاکہ ان کا خرچ کیا ہوا پیسہ اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جن کے نام کی کتابیں لوں گا، جن کے دین کے نام کی، اللہ وہ دین بھیجنے والا رب تمہیں مالا مال فرما دے گا. یقین ہے یہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا جو میرے ساتھ انہوں نے ویوہار کیا. اور میں اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ مجھ سے ایسا ہی ویوہار کریں، ہرگز نہیں. اپنے امام کے ساتھ ایسا ویوہار کریں. اب جمعہ کے دن جب آئے نا تو مصحف میں خالی 10 روپیہ دے کر نہ بھاگیے، بلکہ کبھی کبھی اپنے امام کی بارگاہ میں 100 روپیہ پیش کیجئے ایک کتاب دینے کے لیے. کہ حضرت یہ کتاب لے لیجئے، اللہ کی عزت کی قسم ہماری ہر مسجد کا امام ہمارے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے تو یہ ہوگا. اسی طرح جو بھی آپ کو ملے آپ کوشش کیجئے. یہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی حاجت روائی کرو اور باقاعدہ ان کی حاجتیں بھر لاؤ، تو تم بھی دوزخ سے بچ جاؤ گے، وہ بھی بچ جائے گا. تو کہا اچھا. انہوں نے فرمایا، کہا جو اللہ کی نافرمانی کرے تو فرمایا اس کے لیے تیرے پاس پاور ہے، یعنی تلوار ہے، یعنی تو جو فیصلہ کرے گا وہی صادر ہوگا. تو فرمایا اس کے ذریعے لوگوں کو تو دوزخ سے بچا سکتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا تو تازیانے کے ذریعے حق اور باطل کی اصلاح کر سکتا ہے، یعنی جو حق ہے اس کی تائید کر،
اور جو غلط کرتا ہو اس کے خلاف کھڑا ہو جا اور باقاعدہ لوگوں کو یہ بتا کہ یہ کرے گا تو تجھے فائدہ ملے گا اور یہ نہیں کرے گا تو تجھے یہ سزا ملے گی. اس طرح سے بھی تو تلوار اور تازیانے کے ذریعے تو لوگوں کو دوزخ سے بچا سکتا ہے. یہ بادشاہ کو نصیحت فرمائی. آگے فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا حضرت اور بھی کچھ نصیحت فرما دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا سن. اب میں جو اصلیت بتا رہا ہوں نا وہ شفیق بلخی کہتے ہیں. کہا اب میری بات سن لے. کہا کیا؟ کہ اصل مسئلہ تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا جو میں سمجھانا چاہتا تھا. کہا فرمائیے. کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے. کہا کیا؟ کہا اگر تو کسی میدان میں چلا گیا یعنی آٹے مارنے چلا گیا. کہا ہاں. کہا تو اکیلا ہے کوئی نہیں ہے. کہا کوئی نہیں. اس وقت تجھے شدت کی پیاس محسوس ہوئی یعنی اتنا پیاسا ہو گیا کہ اب تیری جان جا سکتی ہے. کس سے کہا؟ ہارون رشید بادشاہ سے کہا. کہا تو اس میدان میں ہے اور پیاسا ہے کہ اگر ایک گھونٹ مل جائے نا تو تیری جان بچ سکتی ہے. کہا کہا فرمایا اس وقت کوئی بندہ نکل آوے یعنی اس میدان میں اور اس کے پاس ایک گھونٹ یعنی ایک گلاس پیالہ ہو اور وہ کہے کہا بادشاہ یہ میرے پاس پانی ہے. اب تم مجھے یہ بتا. شفیق بلخی کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتا یہ پانی لے کر آنے والے بندے سے اگر وہ پانی کی قیمت مانگے تو کیا دے گا؟ تو بادشاہ ہارون رشید بھی خاموش. کہا حضرت جب جان پر لالے پڑ جائیں اور پانی کی ضرورت ہو تو ایک پیالے میں آدھی حکومت تو دے سکتا ہوں. یعنی یہ ڈائریکٹ اس نے کہا میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. تو کہا اس میں کوئی تعامل تو نہیں کرے گا نا یعنی پشو پیش تو نہیں؟ کہا نہیں مرنے والا ہوں بچنے کے لیے آدھی حکومت دے سکتا ہوں. بہت اچھا جواب ہے. یہ جواب سنا تو کہا بہت اچھا جواب ہے. کہا اب تو پانی پی گیا یعنی اس جنگل میں ہے وہ پانی لایا پانی پی گیا تو نے آدھی سلطنت تو دے دی. کہا جیسے تو نے پانی پی لیا اور یہ پانی اندر جانے کے بعد تیزابیت اختیار کر گیا اور پیشاب اس نے کر دیا بند یعنی اب یہ پانی باہر نہ نکل سکے اور تیرا پیشاب رک جائے اور اس وقت ڈاکٹر کوئی حکیم ایسا آ کر بولے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ میں وہ نسخہ استعمال کروں گا تو آپ کا پیشاب جاری ہو جائے گا تو تم مرنے پر پڑا ہو اتنی زور سے پیشاب تو لگتی ہے لیکن پیشاب نکلے نہیں تو کتنی قیمت دے گا؟ تو بادشاہ تو سلطنت کے نشے میں نا. کہا آدھی حکومت اس کو دے دوں گا. تو کہا کنفرم ہے؟ کہا خلیفہ جس کرسی پر تو بیٹھا ہے نا کہا اس کی قیمت شفیق کی نظر میں صرف ایک پانی کا گھونٹ ہے. اور پلٹ کر کہا اگر تو اسے پی لے تو پیشاب کے 2 قطروں سے زیادہ تیری حکومت کی اہمیت نہیں ہے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی دیندار کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کو یاد رکھ لیں آپ. میں خود جان رہا ہوں نا میں آپ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. کسی کی بات کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو انگریز بولے گا وہ صحیح ہے جو ڈاکٹر بولے گا وہ صحیح ہے جو فلاں بولے گا وہ صحیح ہے جو فلاں بولے گا صحیح ہے. فلاں بولے گا صحیح نہیں ہے یہ جو ہمارے اسلاف بولیں گے نا وہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے. دنیا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. اور حضور غوث پاک نے جو رتبہ پایا نا آخری رتبہ بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ولایت کے ہر دروازے پر مرتبے پر چکر لگاتا رہا. تسلیم پر گیا رضا پر گیا اخلاص پر گیا یہ تقوی پر گیا اور اس کے سوا جتنے بھی مراتب آتے ہیں میں جتنے مراتب گنا دوں اتنے کم ہوں گے لیکن بتا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں صدق پر گیا. آپ فرماتے ہیں میں احسان پر گیا تواضع پر گیا. آگے فرماتے ہیں کہ میں امانت پر گیا ایفائے عہد پر گیا صبر پر گیا. آگے فرماتے حلم پر گیا. آگے فرماتے عفو درگزر پر گیا. آگے فرماتے استقامت پر گیا حیا پر گیا حق گوئی پر گیا شفقت اور رحمت پر گیا صلہ رحمی پر گیا قناعت پر گیا نیک اعمال پر گیا ایثار پر گیا. جتنے دروازے تھے ولایت کے سب دروازوں پر میں نے چکر لگائے لیکن دیکھتا تھا نا تو بھیڑ لگی ہوتی تھی. یعنی کوئی ایثار میں اندر دروازے میں جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں وہاں بھیڑ لگا کے بیٹھے ہیں. میں سب دروازے سے ہو کر واپس آ جاتا تھا.
ایک دروازہ دیکھا جہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی بندہ نہیں، میں تنہ تنہا ہوں، وہ دروازہ کھلا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وہ فقر کا دروازہ تھا۔ فقر کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات کو اپنا لینا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس میں داخل ہوا فقر کے دروازے پر، اور جیسے اس دروازے پر داخل ہوا، آپ فرماتے ہیں اس درجے کی اعلیٰ جو منزل تھی، یعنی جس کو سلطان الفقراء کہتے ہیں، یعنی فقیروں کے درویشوں کے درجات میں جو اعلیٰ درجہ ہے، اس درجے پر جو 7 روحیں فائز ہیں، آپ فرماتے ہیں اس 7 میں شیخ عبد القادر جیلانی کی روح بھی ہے۔ اب یہ جو سلطان الفقراء بنتے ہیں نا، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اس میں کن کی روحیں داخل ہے معلوم ہے؟ فرمایا اس میں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت داخل ہے، یعنی اس منزل پر پہلی روح۔ آگے فرماتے ہیں اس میں حضرت امام حسن بصری داخل ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا اس میں حضرت شیخ عبد الرزاق جو حضور غوث پاک کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ داخل ہیں۔ ایک بات پہ خود سلطان باہو فرماتے ہیں اس میں فقیر باہو بھی داخل ہے، یعنی سلطان باہو داخل ہے۔ اور ایک روح فرماتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی داخل ہے۔ اور فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جس کا نام نہیں لیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ بڑی روح ہیں، اور یہ کسے مطلب تخلیق ہوئی معلوم ہے؟ یعنی یہ سلطان الفقراء کی منزل پر جو روحیں پیدا ہوئی۔ فرمایا گیا جب نور محمدی کی تخلیق ہوئی، اس نور محمدی سے جو 5 روحیں سب سے پہلے وجود میں آئی، فرمایا یہ ان نفوس قدسیہ کی روحیں ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جو اتنی بڑی منزل پر فائز ہو تو درجہ فقر پر آپ کو فائز کیا گیا، اور یہ فقر جو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 25 سال میں نے ایسے گزارے کہ کیسر و کسرا کے کھنڈرات میں بھوکا اور پیاسا اس انداز میں نکل جاتا تھا، اور جنگل و بیابان میں رہتا تھا کہ لوگ باقاعدہ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا سے چلا گیا، یعنی انتقال کر گیا۔ باقاعدہ لوگ کھنڈرات سے اٹھا لاتے اور شہر میں لا کر باقاعدہ وہ غسل دینے کے تختے پر لیٹا دیتے، غسل دینے لگتے، جنازہ تیار ہونے لگتا۔ یعنی مجھے یوں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ آ کر دیکھتا نا تو فرماتے کہ یہ تو جیلانی جوان ہے، یعنی یہ جیلان کا رہنے والا جوان ہے۔ جب یہ کہتے اور آواز میں سنتا میں بیدار ہو جاتا، حالانکہ میں انتقال نہیں کیا ہوتا تھا، بس اپنی دیوانگی میں رب کے عشق میں بے ہوش ہو جاتا تھا فقر میں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انتقال کر گیا۔ 25 سال ایسے نکالے، اور اس کے بعد قدرت نے جب اس منزل پر فائز کیا نا، اب مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا، میں جو کہتا تھا وہ ہوتا جاتا تھا۔ اب اس کو میں اگر اپنی زبان میں کہہ لوں، عشق کی زبان میں، تو یوں کہہ لے کن فیکن کی اگر سراپا تنویر کسی کی زبان دیکھنی ہو تو وہ سیدنا غوث العظم کی زبان کو دیکھ لیں۔ یعنی آپ جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا تھا۔ اور آج الحمدللہ 5 جو بزرگوں کے نام دیے جاتے ہیں نا، کہ جو آج قبر میں رہتے ہوئے بھی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے بھی تصرف فرماتے ہیں، اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنے آپ کو حضور غوث پاک سے منسلک کر لیجئے، سلسلہ قادریہ میں داخلہ لیں، سب سے پہلے تو مرید ہو، آپ کسی بھی سلسلے میں داخل ہو، حضور غوث پاک سے اس سلسلے کے مشائخ کے ذریعے حضور غوث پاک کا کوئی نہ کوئی ایسا نسبتی کام اپنے اندر داخل کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکتے ہو تو کم از کم یہ نیٹ پر شجرہ قادریہ شریف ہے، قصیدہ غوثیہ شریف ہے، یہ صلاۃ الغوثیہ اس کے طریقے باقاعدہ ہے۔ اب اس کو استعمال کریں نا، روزانہ شجرہ شریف پڑھیں، اور شجرہ شریف یہی ہے جو ہم اور آپ ہر بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یہ شجرہ قادریہ شریف ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترتیب دیا نا اشعار کی صورت میں، یہ پہلے کے بزرگوں کے جو سلسلہ ہے نا اس کو جمع کیا ہے، اور اپنے بزرگوں کے نام پر یہ شائع کیا ہے سلسلہ قادریہ کے نام سے۔ تو کوشش کیجئے اس کو پڑھیے، یا کم از کم کچھ نہ کر سکو دن رات میں 11 مرتبہ حضور غوث پاک کا نام ہی پڑھ لو۔ ہاں، نام آپ کا اصل یہی ہے،
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میرے شیخ نے مجھے اجازت دی ہے کہ بیٹا اگر یہ نام بھی تجھے زبان پہ نہ آئے نا تو صرف یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم پڑھا کر 11 مرتبہ. یعنی دن میں پڑھ لیا کر، صبح میں پڑھ لیا کر. تو میں نے جب یہ اس وقت انہوں نے دیا 2004 میں دیا تھا، تو میں نے کہا حضور اس کا فائدہ؟ کہا بیٹا وہ جب سمجھدار ہو جائے گا تجھے خود بخود پتا چل جائے گا. اور جب یہ کتابیں پڑھیں تو پتا چلا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کو ہلکا مت سمجھ، یہ اسم اعظم ہے. یعنی جیسے اسم اعظم کی تاثیر ہوتی ہے نا، تو فرماتے ہیں میرے نام میں قدرت نے یہ اثر رکھ دیا ہے کہ جو میرا نام لے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اسم اعظم پڑھا ہے. اچھا کوشش کریں گے اپنے ہر 11ویں تاریخ یاد رہے گی؟ نہیں یاد. میں جو بتا رہا ہوں نا اس کو سنیے. دن میں بھی 11 بجتے کہ نہیں بجتے؟ جب بھی 11 بجے نا ایک مرتبہ خالی لب ہلا لو نا 11 مرتبہ یاد. کیا جاتا ہے ہمارا؟ 11 مرتبہ غوث پاک کا نام لینے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا ہے. پھر رات میں بھی 11 بجتے ہیں. بجتے کہ نہیں بجتے؟ بجتے ہیں. رات میں بھی 11 مرتبہ نام لے لو. 2 ٹائم سیٹ کر لو نا یار، بگڑی بن جائے گی. صحیح بتا رہا ہوں. اور میں تو دنیا نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا تو ہمارے یہاں آپ نے سنا نا پیشاب کے 2 قطرے کے مترادف ہے. دنیا تو سب کی بنتی ہے. آج دیکھ لیں آپ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دنیا ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں دنیا کا کوئی مطلب نہیں. ہمارے یہاں تو ہمارا دین اصل ہے. ہمارے لیے تو آخرت اصل ہے. غوث پاک کا نام پڑھو گے نا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں تو خوش رہنا ہی ہے، لیکن اللہ آخرت میں بھی ان کے نام کی برکتیں عطا فرما دے گا. ہاں جہاں سب کے نام چلتے ہیں نا، میرے شیخ کا نام قبر سے یہ نزا کے وقت سے لے کر جنت الفردوس میں داخلے تک غوث پاک کا نام چلے گا. آپ اس کی تسبیح اپنا لیں. میں تو سب بہنوں سے کہتا ہوں خدا را آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں آتے ڈاگلے، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ڈیمو جیسے کارٹون دیکھ رہے ہیں. کیا لگایا آپ کو بہنوں؟ خدا را ٹی ویوں پر یہ ڈاگلے دکھانے کا ٹائم نہیں ہے. اسے حضور غوث پاک کے نام کی تسبیح سکھانے کی ضرورت ہے. اسے سکھاؤ نا، بچپن سے وہ غوث پاک کا شیدائی بن جائے گا نا. کہیں ٹھوکر بھی لگے گی نا تو کہے گا یا غوث اعظم. میرا غوث بغداد سے ہاتھ تھام لے گا. یہ طاقت ہے غوث پاک کی، یہ طاقت ہے. خدا را ڈاگلے مت دکھاؤ، ڈرامے مت دکھاؤ. انہیں غوث پاک کے 11 نام یاد کرا دو. انہیں غریب نواز کے 6 نام یاد کرا دو. امام حسن امام حسین کے نام یاد دلاؤ. 12 ائمہ کے نام یاد کراؤ. 4 یار کے نام یاد کراؤ. یہ وہ نام ہے جو دنیا میں بھی گرنے نہیں دیتے، گرنے سے پہلے سنبھال لیتے ہیں. اور قبر سے لے کر حشر تک اگر فرشتوں کے عذاب کا سامنا پڑ گیا، اس عذاب سے بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے مرشد غوث الاعظم جیلانی کا نام بچا سکتا ہے. سکھاؤ. المدد. سکھاؤ اپنی قوم کے بچوں کو، غوث پاک کا شیدائی بناؤ. میری بہنوں، تمہاری ہی کوکھ سے جنم لینے والا دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے، اور یہ قادری مرید ہے. ان کے ماں باپ کو سلام جنہوں نے بچپن میں ہی غوث پاک کے قدموں تک پہنچا دیا تھا. اور میرے غوث پاک نے بچپن میں ایسے ہاتھ گھماتے گھماتے یہ کہا یہ دنیا میں تیرے نام کو روشن کرے گا. یہ ایسا ہے چیلنج جس کو کہتے ہیں نا، قادری چیلنج. ایسے کہا تھا یہ نام روشن کرے گا، یہ بڑا وقت کا بھلا بنے گا. لوگوں کو خواب میں بھی نہیں تھا، لیکن ہاتھ قادریت والا پڑ گیا. اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی آنسو نکل جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ. قادریوں میں اٹھا، یعنی میدان محشر کی طرف کا قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اعلیٰ حضرت جان گئے تھے قادری غلام بن کر رہو گے نا، دنیا تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی. اور یہ کب ہوگا؟
جب قادری نسبت کے شیدائی بن جاؤ گے تو پھر ببانگ دہل بریلی کے تاجدار کی طرح یوں کہتے پھرو گے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ لیکن سچے غلام قادری بن جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دینے والی کوئی ماں ہی تھی، میری ماں خدا را اپنے بیٹوں کو غوث پاک کی نسبت سے جوڑنے کا کام آج سے شروع کرو۔ اٹھاؤ نہ تو بھی یوں کہو اٹھ غلام غوث اعظم، سلاؤ تو بھی کہو سو جا غلام غوث اعظم، بھیجو تو بھی کہو غوث پاک کا واسطہ دے کر بھیج رہی ہوں۔ جہاں کامیابی کے لیے کہو تو کہا جا غوث پاک کا واسطہ تیرے ساتھ رہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنے جوانوں کو غوث پاک کے حوالے کر دو۔ جہاں تم کام نہ کر سکو گے وہاں سے میرے غوث پاک کی قادریت کام کرے گی۔ اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کر کے بتا دیا۔ ایک ہندوستان کے بادشاہ کا نام دے دیتا ہوں جس سے دنیا اورنگزیب عالمگیر کہتی ہے۔ یہ کوئی یہ ایرا کھیرا نتھو کھیرے کا نام نہیں ہے، یہ کائنات کا وقت کا مجدد ہے، یہ ولی کامل ہے۔ اسکول والے غلط سکھاتے ہیں کہ یہ ظالم تھے۔ ایجوکیشن والوں اللہ کے لیے اپنا دین پڑھو، دین۔ اورنگزیب عالمگیر اس مرد قلندر کا نام ہے جس نے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے، ٹوپیاں سی ہاتھوں سے، حلال روزی کھایا ہے۔ یہ چاپلوسوں کی طرح ادھر ادھر سے وہ پلان پاس کروا کر تیجوریاں نہیں بھری، بلکہ فرمایا اگر میرے کفن کے لیے پیسہ گھٹ جائے تو فرمایا یہ قرآن اور یہ تھوڑی سی ٹوپیاں رکھ کر جا رہا ہوں، اس کو بیچ دینا اور میرے کفن کا انتظام کرنا۔ اس کو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں۔ بے وقوف ہے جو اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں کہ بہت بڑے ظالم تھے۔ نادانو تمہیں کیا معلوم اورنگزیب عالمگیر زمانے کا سب سے بہترین حافظ قرآن ہے، اپنے زمانے کا وہ ولی کامل ہے کہ جس نے 300 فقہا کو بٹھا کر اپنی سلطنت میں باقاعدہ فتوی عالمگیری، آج تو باقاعدہ یہ سنسد میں بھی جہاں قرآن رکھا جاتا ہے وہاں اسلامی فقہ میں یعنی سنی جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے، یہ کس میں سے ہوتے ہیں؟ یہ اسی میں سے ہوتے ہیں، عالمگیری میں سے۔ خدا را تمہیں کیا معلوم کیا یہ اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ لیکن پتے کی بات بتاؤں، اس نے اپنی تلوار میں بھی لکھوا رکھا تھا یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ لکھو نا اپنے سینے میں لکھو، ایسے سر نیچا کر کے، یا شیخ یا شیخ یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ چند مرتبہ کہو، چند دن میں لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بول رہا ہوں؟ ہمارے یہاں سلسلہ نقش بند ہے نا، یہ کیوں بنا؟ وہ بزرگ جو سلسلے کے وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے لے کر گئے اور میں علم کلام پر بہت انٹرسٹ رکھتا تھا، تو میرے چچا نے فریاد کر دی غوث پاک سے، کہا یہ جو میرا بھتیجا ہے نا علم کلام پر بہت گفتگو کرتا ہے، مناظرے پہ مناظرہ، مناظرے پہ مناظرہ، مناظرے پہ مناظرہ۔ کہا پھر؟ تو کہا اس میں انٹرسٹ لے کر جھگڑا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہا نا تو آپ نے اسی وقت ایسے ہی ہاتھ رکھا سینے پہ، علم کلام مٹا دیا اور علم تصوف پر دیا۔ یہ حضور غوث پاک ہے۔ خدا را کوشش کیجئے گا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔